الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ قومیں حضرت نوح وغیرہ کی قومیں جن کو ہلاک کیا گیا، اور اسی طرح سے فرعون اور اس کے حواری، ان کا قصہ بیان کرنے سے پہلے پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کر آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے برے اعمال کی یہ شامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں ان کو پکڑ کر عذاب سے دوچار کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ دراصل ہم لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر فرعون کے جادوگروں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں شہروں سے ماہر قسم کے جادوگر منگوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروانے کے لیے۔ میدان لگتا ہے، ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی، لوگوں کی نظروں کے اوپر جادو کیا، اور انہوں نے اپنی جو رسیاں تھی، لاٹھیاں تھی، ان کو لوگوں کی نظر میں سانپ بنا دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنا عصا پھینکیں۔ انہوں نے پھینکا، عصا اژدہے کی شکل اختیار کرتا ہے، جادوگروں کی رسیاں لاٹھیاں ان کو کھا جاتا ہے، نگل جاتا ہے۔ جادوگر تھے، جادو کے اندر مہارت رکھتے تھے، وہ جان گئے کہ جادو تو ہم نے بھی کیا ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ واقعی ان کا سچا معجزہ ہے جو ان کے اللہ کا پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا وہ بے اختیار سجدے کے اندر گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے وہ سجدے کی حالت میں گر گئے، اور کیا کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے یہاں پر رب العالمین کی وضاحت کی، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہلواتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اس سے مراد فرعون نہیں ہے بلکہ اس سے مراد موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو انہوں نے علل اعلان توحید کی دعوت دی، توحید کا مفہوم پیش کیا، اور اسی طرح سے شرک کو انہوں نے الگ کر کے رکھ دیا، جس سے پتہ چلا کہ عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں لگی لٹی بات کہنا، گول گول بات کرنا، خلط ملط بات کہنا، یہ ایک مومن کے شان نہیں ہے، بلکہ جب توحید کا مسئلہ آئے، مسئلہ ایمان کا ہو، مسئلہ عقیدے کا ہو، وہاں پر توحید اور شرک کو، ایمان اور کفر کو، ایمان اور بدعت کو بالکل کھڑا کر کے صاف کر کے بیان کرنا ہے، تاکہ عقیدے کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ نکھر کر سامنے آئے۔ وہاں پر پھر گول گول بات نہیں کرنی ہے، ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ اس کے مختلف مطلب نکل سکتے ہو، مشرک بھی راضی ہو، موحد بھی راضی ہو، ایمان والا بھی راضی ہو، کفر والا بھی راضی ہو، جیسا کہ آج لوگوں کی کچھ یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور فرعون کے جادوگروں کے ایمان لانے کے قصے میں ایک عبرت نصیحت یہ بھی ہے کہ فرعون کے جادوگر انہوں نے جب حق کو پہچان لیا تو اب اس حق کو قبول کرنے میں ان کے راستے میں نہ عہدہ رکاوٹ بنا، نہ دنیا رکاوٹ بنی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے لیے سبب یہ ہے کہ ہم بھی حق کے آگے، دین کے آگے، ایمان کے آگے دنیاوی مفادات کو کوئی اہمیت نہ دے، چاہے اس کے لیے انسان کو اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑ جائے، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے جان سے قتل کیے جانے کی دھمکی دیے جانے کے باوجود ایمان کے اوپر استقامت کا عزم کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تم جو چاہو، جو کرنا چاہو وہ کر لو۔ بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، یہودیوں کا ایک گروہ سمندر کے کنارے پر آباد
اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے ہیلا کیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے، نالیاں کھینچ لی وہاں سے، ہفتے کے دن عبادت کرتے، اتوار کے دن جا کر ان گڑھوں میں سے مچھلیاں پکڑتے، خود بھی کھاتے، بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس سے سبق مل رہا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کر دے اس کو حرام ہی سمجھنا ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور چور دروازے ڈھونڈنے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، کئی لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ سود کی حلت کے بارے میں، جو حرام کام کاروبار میں شروع کر رکھا ہے اس کے حلال ہونے کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے ان کو گنجائش مل جائے، وہ اس لیے مختلف لوگوں کے پاس جا کر اپنی مرضی کا فتویٰ ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس قسم کا جو عمل ہے یہ ایک مومن کے شان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری یہاں پر باتیں بتائی ہیں قیامت کے تعلق سے، اور اسی طرح سے مشرکین کی تردید کے حوالے سے۔ ایک بات جو انتہائی قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں وہ مورتیوں کو پکارتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن بتا رہا ہے وہ بت بندوں کے تھے، وہ بندوں کے بت تھے، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ کے جو نیک بندے تھے، ان کے نزدیک جو نیک لوگ اور پاک باز لوگ تھے، ان کے بت مورتیاں بنا کر وہ ان سے دعائیں کرتے اور ان کے لیے عبادت کے کام کرتے تھے۔ اور آج بھی جن لوگوں کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دیگر عبادت کے کام کرتے ہیں۔ یہ وہی شرک ہے جو اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں شرک، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، انداز طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، ورنہ شرک وہی ہے جو اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ اس کے بعد آگے سورت الانفال شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے، اس میں غزوہ بدر کے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں جو سچے اور پکے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت روئے زمین کے اوپر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ قرآن ان کو حقیقی اور سچا اور پکا مومن کہہ رہا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے، خاص طور پر حضرت ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حضرت طلحہ اور اسی طرح سے حضرت زبیر وغیرہ، ان کے ایمان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو، کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، اس لیے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو انہوں نے کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ شخصیات، وہ صحابہ کرام جن کو قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا ہے، اگر ابو بکر مومن نہیں ہے، عمر اور عثمان اور علی مومن نہیں ہے اور کوئی صحابہ کرام مومن نہیں ہے، تو پھر اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی ان کے ایمان کے اندر شک کرتا ہے تو وہ قرآن کے اندر شک کر رہا ہے۔ جو ان کے ایمان کا منکر ہے وہ اللہ کی کتاب کا منکر ہے، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس پارے کے آخری صفحے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ایک عجیب و غریب عبادت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، بیت اللہ کے نزدیک، کعبہ کے نزدیک ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ جو قریش کے لوگ تھے اپنی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر ہیں، اور عبادت کا انداز ایک کیا تھا؟ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں مارنا، تالیاں پیٹنا، اس کو وہ عبادت قرار دیتے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے دین کے اندر یہ تالیوں سیٹیوں والی کوئی عبادت نہیں تھی۔
اپنی طرف سے گھڑ لی اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے قوالی کو عبادت کا درجہ دے رکھا ہے. قوالی میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا, تالی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ بلکہ جدید جو آلات موسیقی ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. قوالی کو بھی ہمارے ہاں لوگ ثواب کا کام سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں, عبادت سمجھ کر اس کو سنتے ہیں. کئی لوگ تو قوالی کو قرآن سننے کی جگہ پر سنتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ قوالی عبادت ہے تو پھر اسی طرح کی ایک عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے بیت اللہ کے پاس, یہ تالیوں اور سیٹیاں بجانے کی شکل میں. اور قوالی, جس کو قوالی کہا جاتا ہے, اس کے اندر ایسے ایسے کفریہ جملے ہوتے ہیں, شرکیہ جملے ہوتے ہیں جو قوال اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ ویسا کفر شاید مشرکین نے نہ کیا ہو اور اس قسم کا شرک شاید ان کے اندر بھی نہ پایا جاتا ہو. لیکن ہمارے ہاں قوالی کو ثواب کا درجہ دے دیا گیا, عبادت کا درجہ دے دیا گیا. ظاہر بات ہے جیسے مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کے دین کی طرف نسبت کر کے یہ عبادت اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی, ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے, قوالی کو ثواب عبادت کا درجہ دینے والے, انہوں نے بھی اپنی طرف سے اس کو گھڑ رکھا ہے. ورنہ قوالی کہنا, قوالی سننا, صحابہ کرام نے کوئی محفل قوالی کروائی ہو, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو اس کے اندر خطرناک کفری اور شرکیہ جملے ہوتے ہیں, ان کی تو قطعاً اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.